السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، شہر ویلور سے جناب اعجاز احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ انسٹالمنٹ یعنی قسطوں پر جو خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ جائز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے، اور اسی طرز زندگی کو دین و شریعت کہتے ہیں۔ اللہ کے فرما بردار بندوں کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اسے عبادت کہتے ہیں۔ چونکہ انسانوں کی بہت سی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی رقم موجود نہیں ہوتی کہ وہ ضروری چیزیں خریدی جا سکیں۔ ایسی صورت میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ قیمت دے کر قسطوں یعنی انسٹالمنٹ میں وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی چیز نقد خریدی جائے تو اس کا ریٹ کم، اور وہی چیز اگر ادھار پر لی جائے تو اس کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ سود نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ کاروبار ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، سامان کی ادھار قیمت طے کر لی جائے اور اس کا وقت بھی مقرر یعنی فکس کر لیا جائے کہ کتنے دنوں میں یہ رقم دینی ہے اور کس طرح سے دینی، منتھلی دینی ہے، کوارٹرلی دینی ہے، ایئرلی دینی ہے، ایک مشت دینی ہے، یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قیمت اور وقت مقرر ہونے کے بعد اگر وقت سے پہلے کوئی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس ریٹ میں پھر کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر کچھ وقت بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، آپ کے ضرورت کی جو چیز ہو، ریفریجریٹر ہو، موٹر سائیکل ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کمپنی سے یا بینک سے گاڑی کی قیمت طے کر لیں کہ مثلا 50,000 کی گاڑی نقد ہے، مگر میں یہ 30 مہینے کے انسٹالمنٹ پر لے رہا ہوں، اس لیے 60,000 دو ہزار روپے کے حساب سے 30 مہینے میں ادا کروں گا۔ یہ چیز جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ گاڑی تو 50,000 میں خریدیں اور پھر 50,000 کا سود پریمیم میں ملا کر 30 مہینے تک دیتے رہیں۔ اگرچہ اکانومی کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں، مگر یہ شریعت کے بہت نازک مسائل ہیں، اکثر عام آدمی اسے سمجھ نہیں پاتے اور اعتراض کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیں، انسان کو بھوک لگتی ہے اور بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اگر یہ کھانا ہم اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے کھائیں پئیں تو جائز ہے، مگر یہی کھانا ہم چرا کر کھائیں تو یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ حالانکہ کھانے کا عمل دونوں صورتوں میں برابر ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہے ہیں، مگر نتیجے کے اعتبار سے ایک جائز اور دوسرا حرام ہے۔ اس لیے کہ پہلے نے اللہ کے قانون پر عمل کر کے کھانا کھایا، وہ جائز ہے، اور دوسرے نے اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا، اس لیے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح 50,000 کی گاڑی 60,000 میں لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، مگر 50,000 پر 10,000 سود دے کر گاڑی لینا جائز نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال تھی، امید ہے کہ آپ مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگرچہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے جاننے والوں نے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں لی ہیں اور اس کا نقد اور ادھار والا جو معاملہ ہے وہ طے کیا ہے، قیمت پر وہ سود نہیں دیتے بلکہ طے شدہ قیمت ادا کرتے ہیں، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ آپ بھی اگر کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا خود قرآن میں ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی کھول دیتا ہے اور راہیں آسان بھی کر دیتا ہے۔ واللہ عالم۔